پہلے آپ یہ کلپس دیکھیں پھر میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ تو انجینئر کے جو الفاظ ہیں وہ بہرحال قابل قبول نہیں، یہ پھنس پیاسی ہے۔ لو جی نہیں مجھے ٹھوکر لگی جائے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بے ادبی سے یعنی کوئی آدمی بھی جو سنتا ہے، میں نے جب وہ الفاظ سنے تو خود بخود زبان کے اوپر العیاذ باللہ جاری ہو گیا۔ سن لیجئے، پروفٹ جیزس کی آپ کے اعتبار سے مڈل ایسٹ میں آئے، یروشلم میں آئے، ٹھیک ہے، یروشلم مڈل ایسٹ میں ہے، لیکن ان کی ٹیچنگ کا ڈومیننس یروشلم میں ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یروشلم میں اس وقت کون ہے؟ یہودی پاور میں ہے۔ جو یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، جو یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں۔ لو سامو مرزے نے حضور کی ذات کے لیے لفظ دجال استعمال کیا۔ مسیحی ہوتے ہیں نا، یہ رسول اللہ کو دجال مانتے اور کہتے ہیں۔ کرسچن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے ہیں۔ کیا تحقیق کے نام پر حوالہ دینا گستاخی ہے؟ اگر ایسا ہے تو جنہوں نے انہی عبارتوں کو اپنی تقاریر اور بیانات میں نقل کیا، ان کے خلاف بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ تو اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سزا ہوتی ہے خدا نخواستہ 295 کے تحت اس ایک لفظ کو ادا کرنے سے، جو کہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ بہت سے مفتیان کرام، علماء کرام نے پہلے سے وہ ورڈ یوز کیا ہوا ہے اس لحاظ سے، اس حوالے سے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، ان کے خلاف بھی پرچے ہوں گے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور ان کو بھی سزائیں ہوں گی۔ اور یہ جو انہوں نے ٹرینڈ چلایا ہے یہ ایک اچھا ٹرینڈ نہیں ہے، یہ دین کا بھی مذاق بنا رہے ہیں، 295 کا بھی مذاق بنا رہے ہیں، اور جیسا کہ ایک شخص پر کفر کا فتویٰ لگانا جب کہ وہ کافر نہ ہو تو پھر وہ کفر جو ہے واپس اسی الزام لگانے والے پر لوٹ آتا ہے۔ تو کیا توہین رسالت کا الزام لگانا جب کہ کسی شخص نے توہین رسالت نہ کی ہو اور آپ اس کو زبردستی امپوز کریں کہ ہاں جی توہین رسالت ہوئی ہے، تو یہ زبردستی امپوز کرنا جبکہ توہین رسالت نہ ہوئی ہو تو یہی توہین رسالت ہے کہ آپ زبردستی یہ ثابت کرنا چاہیں کہ ہاں توہین رسالت ہوئی ہے۔ دین کوئی مذاق نہیں ہے، آپ نے اس کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ دین کو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں عمل کرنے کے لیے، آپ ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کے لیے اور فتوے ایک دوسرے پر لگانے کے لیے دین کو یوز کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دین میں کیا دے رہے ہیں؟ دین کے لیے خدمت کیا کر رہے ہیں؟ آپ دوسرے لوگوں کو جو اسلام سے دور ہیں ان کو اسلام کی طرف راغب کریں، بجائے اس کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ہی جو مسلمان بھائی ہیں انہی کو ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں نبھا رہے ہیں آپ لوگ، اور اس قدر عداوت پر اتر آئے ہیں کہ اس طرح کے سنگین نوعیت کے الزامات لگا رہے ہیں کہ جو کہ ایک مسلمان پر الزام لگانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ ایک مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتا گستاخی کی۔ اور پھر اس میں بھی اگر کسی سے غلطی ہو جائے، سرزد ہو جائے، تو اس میں بھی ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا بھی، اور جو شریعت میں بھی ہے کہ اگر کوئی معافی کر لیتا ہے، معافی تلافی کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے تو وہ معاف کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے پینل کوڈ میں ایسی اس کی گنجائش نہیں ہے، جو کہ اس میں پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ ترمیم کرے۔ اگر کسی سے کوئی اس طرح کی غلطی سرزد ہو جائے، سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتی ہے، علماء کرام سے زیادہ تر ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جب وہ اپنے بیانات میں اس طرح کے کوئی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اس طرح کے جو قانون ہے اس کا لوگ جو ہے اس کا مس یوز نہ کر سکیں اور دین کا مذاق نہ بنائیں۔ خدا را میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے۔